طلاق سے ایک دن پہلے میں نے جج صاحب سے کہا کہ مجھے ایک رات اپنے ہسبینڈ کے ساتھ رہنا ہے، اور جج صاحب میرا منہ دیکھتے رہ گئے۔ السلام علیکم مائی ٹو فیملی، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں ٹھیک ہوں گے۔ میں بھی آپ سب کی دعاؤں کے ساتھ میں ٹھیک ہوں۔ ہماری شادی ارینج میرج تھی، لیکن لو میرج سے کم نہیں تھی، کیونکہ جیسے ہی ہمارا رشتہ ڈل گیا تھا ہم کافی دیر گھنٹوں باتیں کرتے اور ایک دوسرے میں اتنے کھو جاتے نا کہ بس یہی دل کرتا کہ صبح ہو جائے، لیکن ہماری باتیں نہیں ختم ہوتی تھی۔ پوری رات باتیں کرتے اور اس وقت کا انتظار کر رہے تھے کہ جس ٹائم پہ میں دلہن بن کے اس کے گھر جاؤں گی، اور یہ انتظار مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے کافی لمبا ہے۔ میرے آس پاس کے جتنے بھی ہمارے عزیز رشتہ دار تھے وہ سارے خلاف تھے میری شادی سے، کیونکہ ان کا گھرانہ اچھا بڑا تھا، کافی مال دولت تھی۔ ہر کوئی یہی چاہ رہا تھا کہ ہماری بیٹی کو ہم تھال میں سجا کر کے ان کے گھر لے جائیں، لیکن ان کی اماں نے مجھے پسند کرا تھا، ان کے ابا نے مجھے پسند کرا تھا۔ ہمارا گھرانہ غریب تھا لیکن عزت دار تھے۔ مجھے زیادہ فیشن کرنے کا شوق نہیں تھا، سمپل سادے کپڑے پہننا مجھے اچھا لگتا تھا، اور سمپل سادہ میں رہتی تھی، لیکن نور اللہ نے اپنے یہاں سے بہت زیادہ بخشا تھا۔ رنگت گوری تھی، ہونٹ گلابی تھے، اسی لیے ان کی اماں نے مجھے پسند کر لیا تھا۔ میں نے بڑی خوشی سے امی سے کہہ دیا تھا جیسے آپ کی مرضی، جہاں آپ کرو گے میں وہیں کر لوں گی، اور بڑی دھوم دھام کے ساتھ رخصت ہو کے میں اپنے ہسبینڈ کے گھر گئی۔ وہاں میرا بہت زور شور سے استقبال ہوا۔ میری ساس مجھ پہ وار وار جا رہی تھی، کیونکہ اکلوتی بہو تھی گھر کی، کیوں نہ وار جاتی، تو بہت پیار کر رہی تھی وہ، ہر رسم کو بڑھ چڑھ کے حصہ لیا تھا۔ 2 نندیں تھیں میری، اور وہ چھوٹی تھی۔ میرے ہسبینڈ سب سے بڑے بیٹے تھے اور وہ اکلوتے تھے۔ مال جائیداد اتنا تھا کہ سمیٹے سے نہ سمیٹا جائے، اور میری ساس مجھ پہ یہ سوچ رہی تھی کہ ساری جائیداد نچھاور کر دوں۔ بڑے ناز و نخروں سے وہ مجھے اپنے گھر بیاہ کے لائی تھی، اور میں بھی بڑی خوشی آئی تھی۔ ہر کوئی لڑکی روتی ہے بداگی کے ٹائم، پر میں مسکرا رہی تھی کہ چلو آج میں اپنے سجن سے ملنے جا رہی ہوں۔ میرے شوہر نے بھی مجھے بہت پیار دیا۔ میرے منہ دکھائی میں انہوں نے مجھے گولڈن کا سیٹ دیا۔ رشتہ داروں کا بس نہیں چل رہا تھا کہ اگر مٹی کی ہو تو میں مچھان دوں۔ شادی کے ایک دن پہلے ہی نا ہمارے خاندان میں بہت لڑائی ہوئی، جس کی وجہ سے کوئی شریک ہونے کو تیار نہیں تھا، لیکن جیسے تیسے کر کے ابا نے وہ ساری چیزوں کو سمیٹ لیا اور سارے عزیز رشتہ داروں کو نا اپنا بنا لیا، اور اس طریقے سے میں ان کے گھر پہنچ گئی۔ شادی کے کچھ دن تک بہت اچھے سے رہے ہم۔ میں ہنیمون پہ گئی، میرے ہسبینڈ مجھے ہر ایک چیز پہ، جو چیز پہ میں ہاتھ رکھ دیتی نا وہی چیز دلا دیتے، لیکن ایسا کیا ہوا جو ہماری شادی 6 مہینے کے اندر طلاق پہ پہنچ گئی۔ یہ کہانی بہت زیادہ لمبی نہیں ہے، اور میں آپ لوگوں کو اس لیے بتا رہی ہوں کہ ہر کسی کی کوئی نہ کوئی مجبوری ہوتی ہے۔ ہم سوچتے ہیں کہ یہ سامنے والا شاید ہمارے جذبات سے کھیل رہا ہے، ہر کوئی انسان ایسا نہیں ہوتا۔ جب میری شادی کو 6 مہینے ہونے والے تھے، اس کے بیچ میں اور میرے ہسبینڈ بہت خوش تھے۔ ہم ہر جگہ گھومنے جاتے، میری ساس قصداً مجھے کہیں نہ کہیں بھیجتی اور یہ کہتی بس جلدی سے پوتا یا پوتی کا منہ دکھا دو، بس جلدی سے مجھے میرے بچے کی خوشیاں مل جائیں۔ پتہ نہیں انہیں کس چیز کی اتنی جلدی تھی، بس وہ یہی کہہ رہی تھی۔ اور پھر اچانک ہی ان کا 2 مہینے کے اندر انتقال ہو گیا۔ میری ساس کے انتقال کے بعد میرے اوپر پوری گھر کی ذمہ داری آ گئی۔ میں بہت پریشان تھی کہ آخر کار ایسے کیسے ہو گیا۔ ابھی تو میرے ہاتھ کی مہندی بھی نہیں اتری تھی، اور ایک دم سے جب ساس کا انتقال ہو گیا تو پورے گھر کی ذمہ داری میرے اوپر آ گئی۔ میرے سسر کا جو مزاج تھا وہ تھوڑا کڑک تھا، لیکن وہ مجھ سے بہت پیار کرتے تھے۔ ان کا کھانا ہر چیز میں ٹائم پہ دے دیا کرتی۔ میرے ہسبینڈ کو بھی مجھ سے کوئی شکایت نہیں تھی، پورا خاندان پورے گھر والے میری تعریف کرتے۔ دونوں نندوں کو میں نے بہنوں کی طرح پال لیا تھا اور اپنے آنچل میں چھپا لیا تھا۔ کچھ دنوں کے بعد میں میرے ہسبینڈ بوجھے سے رہنے لگے، تو میں نے سوچا شاید میرے ہسبینڈ کی امی کا انتقال ہو گیا ہے، یعنی میری ساس کا، تو اس وجہ سے یہ چپ سے ہے۔ مجھے نہیں پتہ تھا کہ کیا بات ہے کیا نہیں۔ میں ان کا بہت دل بہلانے کی کوشش کرتی، کبھی تو وہ چڑ جاتے، کبھی وہ مجھے ڈانٹ دیتے، اور کبھی وہ کھانا ہی سے ہٹ جاتے، اور میں ان سے یہ کہتی کہ ایسا کیا بات ہے جو آپ مجھ سے خفا ہو۔ پھر مجھے ایسا لگنے لگا کہیں ان کی امی کے انتقال کے ذمہ دار وہ مجھے تو نہیں سمجھ رہے،
جبکہ ان کی امی کو تو اٹیک آیا تھا، اچانک ہی انہیں سینے میں درد ہوا اور پھر ان کا انتقال ہو گیا۔ ڈاکٹر کے پاس جانے تک کی بھی نوبت نہیں آئی تھی۔ میں نے یہی سوچا شاید یہ میری وجہ سے یہ سوچ رہے ہیں کہ میں منحوس ہوں، یا میرے اوپر سے کچھ تو سوچ رہے ہیں جس کی وجہ سے یہ اس طریقے سے کر رہے ہیں۔ خیر وقت گزرتا رہا اور دیکھتے ہی دیکھتے جب 5 مہینے ہوئے تو ایک دن میرے ہسبینڈ میرے اوپر چیخ پڑے، بہت تیز ہم میں لڑائی ہوئی۔ میں نے ان سے کہا کہ آپ ایسا کیوں کر رہے ہو میرے ساتھ، بس اتنا ہی کہنا تھا، اور انہوں نے کہا کہ مجھے تجھے رکھنا ہی نہیں ہے، میں تم سے طلاق لینا چاہتا ہوں۔ میں بڑی حیران تھی کہ آخر ایسی کیا بات ہو گئی جو وہ مجھ سے اتنی ناراضگی، اتنی نفرت۔ میں نے اپنے سسر سے کہا تو میرے سسر نے کہا کہ ان کے نکاح میں آئی ہو، جیسا وہ چاہے ویسا کر سکتے ہیں، اور میں پھر بھی میں سمجھاؤں گا۔ ان کے سامنے میں زیادہ نہیں بولتی تھی۔ میں نے اپنے خاندان والوں کو بولنے کے لیے منع کر دیا تھا کہ امی کسی کو بھی نہیں بتانا، ورنہ سب مجھ پہ ہنسیں گے کہ شادی کے 6 مہینے کے بعد ہی طلاق ہو رہی ہے۔ اتنا ناز نخرہ اٹھانے والا میرا شوہر، جو میں اگر چلتی تو وہ میرا آنچل تھام لیتے اور کہتے تھے میری سپنوں کی شہزادی ہو تم، میرے خوابوں کی شہزادی ہو تم۔ آج ایسا کیا ہو گیا جو وہ مجھ سے اتنی نفرت کرنے لگے؟ میں بہت پریشان تھی۔ میں نے منع کر دیا تھا کہ میں طلاق نہیں لوں گی، اور انہوں نے یہ کہا کہ میں طلاق دوں گا، اور یہ بات پھیلتی چلی گئی۔ ایسی باتیں نہیں چھپتی، پھیلتے پھیلتے امی کو، گھر کو، سب کو پتہ چل گئی، گھر والوں میں سب کو جب پتہ چلا کہ میں لینا نہیں چاہ رہی اور یہ دینا چاہ رہے، میرے بابا نے کہا کہ ایسے کیسے کر سکتے ہو تم؟ تو کہنے لگے کہ میں کورٹ کے ذریعے دوں گا اگر یہ ایسے نہیں لے گی تو۔ میں نے ان سے صاف کہہ دیا تھا اگر آپ نے خود سے لفظ بھی کہہ دیا نا تو بھی میں نہیں مانوں گی، کیونکہ میرا حق ہے، میں آپ سے بے پناہ محبت کرتی ہوں، تو میں کیسے مان لوں اس چیز کو؟ وہ کہنے لگے میں کورٹ سے دوں گا آپ کو کب طلاق میں۔ بس وہاں میں چپ ہو گئی۔ جب میرے کورٹ کے انہوں نے کیس کرا اور پھر اس کے بعد کہا کہ میں اس کو نہیں رکھنا چاہتا، میں کھلا دینا چاہتا ہوں، تو جج نے بھی کہا تو تم کیوں نہیں لے رہی ہو؟ میں نے کہا مجھے کوئی پریشانی نہیں ہے ان سے، میں خوش ہوں ان کے گھر میں، تو وہ کیوں دینا چاہ رہے ہیں مجھے؟ بس اس بات کے اوپر سے لوگ کہنے لگے شاید ہو سکتا ہے اس کی کوئی بات سن لی ہو، جتنی منہ ہوتے ہیں نا اتنی باتیں بن جاتی ہیں، اور میرے بارے میں طرح طرح کی باتیں ہونے لگی۔ بہت الٹا سیدھا لوگ مجھے کہنے لگے، پر مجھے پرواہ نہیں تھی۔ کیس چل کے 2 مہینے ہی ہوئے تھے کہ ایک دن مجھے جج نے کہا کہ تم آؤ اور تمہارے پیپر پہ سائن کر دو، کیونکہ اس نے تو سائن کر دیے ہیں۔ میں گئی، میں نے کہا کہ جج صاحب میں سائن کر دوں گی، لیکن میرے دل میں بھی ایک تمنا ہے کہ میں ایک بار اپنے شوہر سے ایک رات کے لیے ملنا چاہتی ہوں، کیونکہ میرے شوہر میرے کمرے میں بالکل نہیں آتے تھے۔ جب سے یہ بات چلی تھی میں اپنی امی کے چلی گئی تھی، کبھی میں اگر یہاں آ بھی جاتی تو میرے سسر کہتے ہیں بیکار میرے بیٹا اکلوتا ہے، اس کی طبیعت خراب ہو جائے گی، تم چلے جاؤ، کیونکہ وہ چیخنے چلانے لگتے تھے، شور اتنا مچاتے، سامان پھینک دیتے، اور میرے سسر ڈر جاتے اور مجھے بھیج دیتے۔ اور جب میں نے ان سے کہا کہ ٹھیک ہے میں اپنی امی کے تو چلی جاؤں گی، پر میں یہ خلاصہ نہیں لوں گی، کیونکہ یہ عورت کے لیے ایک لعنت ہے، عورت جیتے جی مر جائے گی۔ پر میرے شوہر کے دل میں کیا تھا میں نہیں جانتی تھی۔ میں نے بہت جان پہچان کے لوگوں سے، سب طرف سے، جس طریقے سے بھی ہوا مجھ سے میں نے ساری جانکاری لی، لیکن مجھے بالکل بھی یہ نہیں پتہ چلا کہ کیا وجہ ہے۔ میں نے سوچا شاید یہ کسی اور کو پیار کرنے لگے ہوں، پھر مجھے یہ پتہ چلا کہ ان کا تو اور کوئی افیئر ہے ہی نہیں، یہ تو کسی لڑکی سے نہیں ملتے، فون بھی چیک کرا، سب کچھ کرا میں نے، لیکن کچھ پتہ نہیں چل رہا تھا۔ جب میں نے یہ بات جج صاحب سے کہی تو جج صاحب بھی حیران ہو گئے، کہنے لگے ایسا کیوں؟ میں نے کہا بس یہ دل کی ایک تمنا ہے، مرنے والے کی خواہش پوری ہوتی ہے تو میری بھی ہونی چاہیے۔ تو انہوں نے پھر آرڈر دیا، میرے ہسبینڈ نے صاف منع کر دیا کہ میں یہ رات نہیں گزار سکتا اس کے ساتھ۔ میں نے کہا مجھے رات گزارنی ہے، میری آخری خواہش ہے وہ تو پوری کرنی ہوگی، پھر اس کے بعد آپ چاہے مجھے خلاصہ دے دو یا جو دل کرے وہ کرو۔ کہنے لگے ٹھیک ہے، کیونکہ جج کا جو آرڈر تھا وہ تو کوئی نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ پھر اس کے بعد میں ایک رات مقرر کر دی گئی کہ فلاں رات کو ہم آپس میں ملیں گے، اور میرے گھر کے اندر ہی میں نے کہا تھا کہ جس کمرے میں میں اتری تھی میں اسی کمرے میں جانا چاہتی ہوں، اور میں نے اس کمرے کو اسی طریقے سے سجوایا جیسے میں شادی والے دن آئی تھی۔ میں نے وہی جوڑا پہنا اور ان کا بھی جوڑا نکال کے رکھ دیا، اور کہا آپ بھی یہ کپڑے پہن لو۔ وہ دیکھنے کے ساتھ ہی مجھے چلا پڑے اور کہنے لگے یہ کیا ناٹک لگایا ہے، میں یہیں پر دے دوں گا نہیں تو تم چلی جاؤ یہاں سے، میں خلاصہ کر دوں گا ابھی کہ ابھی۔ میں نے کہا کہ یہ تو میرا حق ہے،
اور اس حق کو میں لے کے ہی رہوں گی۔ سب سے پہلے آپ یہ جوڑا پہنیں۔ اور جب انہوں نے وہ جوڑا پہن لیا مجبور ہو کر کے، پھر میں ان کے پاس گئی، میں نے ان کا ہاتھ پکڑا اور ہاتھ پکڑ کے کہا کہ آپ کو یاد نہیں ہے کہ جب ہماری منگنی ہوئی تھی ہم کتنے بے تاب رہتے تھے ایک دوسرے سے۔ جیسے ہی میں نے ان کا ہاتھ پکڑا انہوں نے میرا ہاتھ جھٹک دیا، پھر بھی میں نے ان کا ہاتھ پکڑا اور کہا کہ سچ بتانا، قسم کھاؤ میری کہ اگر کوئی اور بات ہے تو میری قسم کھا لو، میں مان جاؤں گی۔ آج تک آپ نے میری جھوٹی قسم نہیں کھائی، لیکن کچھ دنوں سے آپ نے مجھے اپنے آپ سے دور کر رکھا ہے اور میرا جینا حرام ہے اس ٹائم پہ، میری بھی دل کی تمنا پوری کر دو۔ تو انہوں نے کہا کہ میں کیا تمنا پوری کروں؟ پھر میں نے ان کے سامنے کچھ پیپر رکھے اور کہا کہ مجھ سے چوری رکھ کے آپ نے اتنی بڑی بات چھپائی۔ آپ کو اگر یہ بیماری تھی تو آپ نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ آپ کا سایہ بن جاتی، آپ کو دھوپ بھی نہیں آنے دیتی۔ وہ کہنے لگے کہ تمہیں کس نے بتایا کہ مجھے کوئی بیماری ہے؟ میں نے وہ ساری رپورٹیں ان کے سامنے رکھ دی اور کہا کہ یہ رپورٹیں مجھے ملی ہیں کیونکہ آپ نے تو مجھ سے چھپایا، لیکن میں بھی عورت ہوں، جس کام کے پیچھے لگ جاتی ہوں تو وہ پورا کر کے چھوڑتی ہوں۔ میرا نام اللہ نے اسی لیے تو عورتوں میں داخل کرا ہے۔ آپ کو اتنی بڑی بیماری تھی، آپ نے مجھے بتایا نہیں۔ وہ کہنے لگے کہ میرا یہ آخری اسٹیج پہ ہے، مجھے بلڈ کینسر ہے، اگر میں تمہیں ایسے ہی چھوڑ کر جاؤں گا تو تم طلاق شدہ اگر رہتی تو تمہیں کوئی بھی اپنا لے گا، لیکن اگر تم بیوہ رہی تو تمہیں کوئی بھی نہیں اپنائے گا، اور 4 مہینے 10 دن کی سزا تم بھگتو گی میرے خاطر۔ میں نہیں چاہتا کہ میرے مرنے کے بعد تم ہر وقت روتی رہو اور 4 دیواری میں قید رہو، اس لیے میں نے تم سے یہ بات چھپائی۔ میں تمہیں دکھ نہیں دینا چاہتا، میں تمہیں اتنا روتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا۔ میرے مرنے کے بعد پتہ نہیں تمہارے ساتھ گھر والے کیا حشر کریں، امی بھی نہیں ہے اور کوئی بھی نہیں ہے۔ میں نے کہا میرا اللہ میرے ساتھ ہے، مر جاؤں گی لیکن تم سے خلاصہ نہیں لوں گی۔ اور اس طرح سے میں اپنے شوہر کے ساتھ رہی، آخری وقت تک میں نے ان کے ساتھ حق ادا کرا۔ وہ تو چلے گئے لیکن ان کی نشانی میرے پاس رہ گئی۔ آج میں اپنے بچے کے ساتھ بہت خوش ہوں۔ اللہ انہیں جہاں رکھے کروٹ کروٹ جنت نصیب کرے، آمین۔